بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ یہ ایک اسپیشل ویلاگ ہے جو میں نے کیا ہے مرکری ریٹروگریڈ کے حوالے سے۔ مرکری ریٹروگریڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آسمانی کونسل ہے وہاں پر زندگیوں کو افیکٹ کرنے کے لیے، ہم عام لوگوں کی زندگیوں کو امپیکٹ کرنے کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کی وائب ہوتی ہے، بڑی اسٹرانگ اس کی انرجی ہوتی ہے۔ اور اس میں چونکہ یہ ہے پلانٹ آف کمیونیکیشن، بات چیت کا، کمیونیکیشن کا، اور اس کا ٹیکنالوجی کا، کمیونیکیشنز کا، ٹیکنالوجی کا، آپ کے گیجٹس کا، آپ کی مشینری کا، ہر جگہ پرابلم اس طرح کی آنے لگ جاتی ہیں، ڈیلیز ہونے لگ جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ والا جو ہے ریٹروگریڈ، یہ ہو رہا ہے کینسر میں ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیپتھ بہت بڑھ جاتی۔ کینسر ایک ایموشنل سا سائن ہے، جذباتی سا سائن ہے، ہر چیز جذباتی فلٹر سے، ایموشن کے فلٹر سے اس میں آپ دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہاں پر چونکہ لاجک ہے، مرکری ہر چیز کو لاجک، منطق، استدلال کے حوالے سے دیکھتا ہے، تو وہ یہاں پر انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ مرکری انکمفرٹیبل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو جوپیٹر ہے اس نے، مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور جوپیٹر نے نکل کر آ جانا ہے یہاں پر لیو میں۔ لیو کی انرجی بالکل فرق ہے، وہ ایکسپینشن، بات چیت، ڈرامہ، بہت زیادہ انرجی ہے وہاں پر۔ ادھر مرکری انکمفرٹیبل ریٹروگریڈ ہے۔ ایسی کوئی سچویشن بن رہی ہے، اور یہ جو ہے 2026 اس میں ایک آپ کو اسٹرینج بات تو کم ہوتا ہے اس طرح سے کہ جتنے بھی ریٹروگریڈ ہوں وہ واٹر سائن میں ہوں۔ سال کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مرکری جب بھی ریٹروگریڈ ہوگا یہ واٹر سائن میں ہوگا۔ پہلے یہ پائسس میں ہوا تھا، پائسس کے بعد اب یہ کینسر میں ہے اس دفعہ کا، اور اگلا جو ریٹروگریڈ ہوگا اکتوبر میں وہ اسکارپیو میں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذباتی پن، فیلنگز، واٹر سائن جو ہے نا، واٹر کی انرجی وہ اس سال کو بہت ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ جذباتی پن، جذباتی نعرے، جذباتی باتیں وہ اس کو بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ڈبل ٹرانزٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ ہی ریٹروگریشن ہے، ساتھ ہی مارس بھی ٹرانزٹ کر رہا ہے، ساتھ ہی جوپیٹر بھی ٹرانزٹ کر رہا ہے، تو چیزوں کو یہ اور کمپلیکیٹ کر دیتا ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ آگ اور پانی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ لیو آگ ہے اور جو یہ کینسر ہے یہ پانی ہے، اس طرح کا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شارپ ٹینشن ہے اس دوران۔ میں آپ کو پہلے ڈیٹس بتا دوں، آپ اپنے کیلنڈر پر ان ڈیٹس کو لکھ لیجئے گا۔ ڈیٹس جو ہیں مرکری نے جسے کہتے ہیں، جو اس کا ڈیوریشن ہے نا وہ ہے 29 جون سے 23 جولائی تک۔ یہ 24 دن کا ریٹروگریڈ ہے، لیکن اس کے جو ٹوٹل شیڈو پیریڈ بنتا ہے نا وہ 13 جون سے لے کر تو 8 اگست تک، یعنی کہ تقریباً 8 ہفتے اس نے ہماری زندگیوں کو افیکٹ کرنا۔ تو یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ 13 جون کو جب یہ اسٹیشن ہوا تھا سلو، یعنی کہ سلو ہو گیا تھا، تو 13 جون سے لے کے 8 اگست تک پھر یہ ہماری زندگیاں واپس نارمل ہوں گی۔ ان دنوں کو آپ نوٹ کر لیجئے، اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے اور غصے کو، دونوں چیزوں کو ہی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ بولڈ ہونا چاہتے ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے، آپ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اور جذبات کو یہاں پر جو مرکری کا ریٹروگریشن ہے وہ 10 گنا اسٹرانگ کر دیتا ہے، 10 گنا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں جذبات، تو پھر اسے کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہر دفعہ مرکری ریٹروگریڈ پر اس لیے علیحدہ سے پروگرام کرتی ہوں کہ یہ کوئی خالی ایک چیز نہیں ہو رہی ہوتی کہ آسمان پہ صرف مرکری ریٹروگریڈ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری سچویشن بھی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کینسر جہاں پر مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اس کا رولر ہے مون، اور مون بہت تیز، سب سے تیزی سے موو کرتا ہے، 2.5 دن میں ایک گھر کراس کر لیتا ہے۔ بہت زیادہ ہر کوئی موڈ سوئنگز بہت زیادہ شدت سے، صبح کچھ شام کو کچھ، بہت شدت سے آپ سمجھ لیجیے یہ سب کچھ ہوگا۔
اور پھر اس کی بیک ڈراپ میں جیسے ایک طرف سمجھ لیں مرکری کنفیوزڈ ہے یعنی کہ ریٹروگریڈ ہے اور انکمفرٹیبل ہے، اور ساتھ ہی سیٹرن اور نیپچون بھی ایریز میں اپنا رول بہت اسٹرانگ پلے کر. تو زندگی جو ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ، فاسٹ اور انکمفرٹیبل ہو سکتی ہے مینٹل لیول پر. اس لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ گراؤنڈڈ رہنا ہے، جذبات پر کنٹرول کرنا ہے، فوراً جذباتی الٹیمیٹم نہیں دینے، کوئی اعلان نہیں کر دینا، کوئی سیپریشن، کوئی جیسے ہوتا ہے آپ سیپریشن کر لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے احتیاط سے چلنا ہے. اور اس پر ہم ہر سائن پر انڈیویجولی جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان دنوں میں آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت اسٹرانگ قسم کا ایک آسمانی کاؤنسل میں سلسلہ چل رہا ہے. آپ ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا اور آپ کے سائن کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی. بیسیکلی جو ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں انٹرو میں وہ یہ کہ اس کی ٹوٹل جو سخت ریٹروگریڈ ہے نا 24 ڈیز ہے، وچ از 29 جون سے لے کر تو 23 جولائی تک. اور جو اس کا شیڈو پیریڈ ہے، سلو پیریڈ ہے، نارمل ہونے میں ہمیں 8 ہفتے لگ جائیں گے، 13 جون سے لے کر تو 8 اگست تک. تو اب چلتے ہیں انڈیویجول سائنس کی طرف. سب سے پہلے ایریز. جب ہم ایریز کی بات کرتے ہیں اور مرکری کے ریٹروگریڈ ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، سن بھی وہیں پر ہے اور جوپیٹر وہاں سے جو ہے، جوپیٹر نے بھی وہاں پہ پورا 1 سال گزارا. سو آپ کے لیے یہ جو بہت جسے کہتے ہیں پرائیویٹ زون ہے، اس میں عین ممکن ہے کہ جو پرانے ایشوز ہیں وہ ایک دم بڑی زوردار دھماکے سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں. پرانے گھریلو مسئلے جنہیں آپ نے سوچا کہ یہ ختم ہو گئے ہیں، سارٹ آؤٹ ہو گیا، اور وہ اچانک دوبارہ سر اٹھا لے. اور ویسے بھی مرکری آپ کا تیسرے اور چوتھے گھر کا رولر ہے، تو ہر مرکری ریٹروگریڈ ہے وہ 3rd ہاؤس کے معاملات کو، یعنی کہ بہن بھائی ہمسائے کمیونٹی، جو آپ کا لوکل زون ہے، یعنی کہ آپ کا لوکل زون بھی اور آپ کا پرائیویٹ زون بھی دونوں اس مرکری ریٹروگریڈ کے انڈر آ رہے ہیں. آپ نے اس مرکری ریٹروگریڈ کو جو ہینڈل کرنا ہے اس میں ایک تو یہ کہ بچپن کی باتیں یاد نہ کریں، بچپن کے ایشوز آ جائیں گے، بچپن کے لڑائیاں جھگڑے، وہ جو چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے جو آپ کو بہت انکمفرٹیبل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے ان دنوں میں، کوئی چیز آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہے، آپ کو کوئی راز پتہ چلتا ہے، چائلڈہڈ کے ایشوز پتہ چلتے ہیں، تو اس پہ فوری ریئیکٹ کرنے کی بجائے اس کو اس پرابلم کے ساتھ بیٹھیں، اس پر نئے سرے سے غور کریں اور جو ریئیکٹ نہ کریں. اور خاص طور پہ جو ان دنوں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے کسی قسم کے پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس پر سائن نہ کریں. نئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہو تو بہت احتیاط کے بات کریں. پراپرٹی کے، ریئل اسٹیٹ کے تمام معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ جو ایسی کانورسیشن ہے، گھریلو فیملی معاملات ہیں جن میں پتہ ہے کہ جھگڑا اٹھ سکتا ہے، معاملات بگڑ سکتے ہیں، ان کو اوائڈ کریں. جو ایموشنل فیملی کانورسیشنز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کریں اور اپنے اندر سے جتنے بھی ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہمیں سگنلز آ رہے ہوتے ہیں ڈپریشن کے، ایموشنز کے، جذبات کے، ان کو ڈسمس کر دیں، ان کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ایک بات یہ جیسے ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی سیکیورٹی زیادہ کیجیے، کیونکہ یہ دن مرکری ریٹروگریڈ یہاں پر ہو رہا ہے. سو یہاں پر کوئی جو سیکیورٹی آپ پہلے سے کئی دنوں سے آپ اس چیز پر سیریس ہیں تو ان دنوں میں اس کو زیادہ سیریسلی لیجئے. اور اس کے ساتھ آپ کا ان دنوں جیسے ہوتا ہے نا، آپ ہائپر بھی محسوس کر سکتے ہیں، ایموشنل، ہائپر ایگریسو. تو آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے. اور کسی بھی صورت میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، آپ اس میں بہت کیئرفل رہیے گا، کیونکہ تھوڑا سا نیگلیکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی پرابلم بن سکتا ہے. موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ آپ کے بہت قریب ہے اور آپ کے بہت قریب ہو رہا ہے، اور آپ کے کیونکہ جو ایموشنل، آپ ارتھ سائن ہیں، ارتھ سائن جو ہوتے ہیں یہ اتنے جذباتی نہیں ہوتے، اور مرکری جو ہے وہ ایک بہت شدید جذباتی سائن میں بیٹھا ہوا ہے. سن بھی وہیں پر ہے اور مرکری کا سلو ہونا، اگر آپ 13 جون سے آنورڈز اگر آپ دیکھ رہے ہوں حالات، تو وہی حالات تھوڑا زیادہ شدت اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور جو یہ ہے مرکری یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے تیسرے گھر میں،
जो मरकरी वैसे भी तीसरे घर का रूलर है, गोया कि जो क्लासिक थर्ड हाउस के मसले होते हैं उनको आप फेस करेंगे। थर्ड हाउस क्या होता है? आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मशीनरी, आपकी सवारी, आपका जो पासवर्ड, आपकी बहन भाई, आपके नेबर्स, आपका लोकल जोन। सो यहाँ पर जो है ना मसले लटक सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इसका इफ़ेक्ट महसूस होगा। हर टॉरस जो है वो इस मरकरी रेट्रोग्रेड को फील करने वाला है, क्योंकि डे टू डे लाइफ इसके ज़रिए अफेक्ट होने वाली है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके जो पैगामात हैं मैसेजेस के हवाले से बहुत केयरफुल रहिएगा कि आपने मैसेज जो भेजा है वो ऐसे होता है ना कि पैगाम गुम गया, एक बड़ा अहम ख़त आपने किसी को लिखा और वो ख़त रास्ते में गुम गया। उसके बाद बहन भाई आपके सामने आ सकते हैं पुराने गिले शिकवे लेकर, पुरानी ऐसी बातें लेकर कि फ़लाँ वक्त में आपने जो भी गिले शिकवे बहन भाइयों के होते हैं वो सामने आ सकते हैं। और उसके बाद आपको आपके दिल में गिले शिकवे भी आ सकते हैं। ओल्ड वुंड्स नहीं होते हमारे अंदर कि जैसे किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के हवाले से, फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे एम्बैरस कर दिया, मैं मुझसे इस तरह की जो वो आपके वुंड्स होते हैं, अंदर के ज़ख्म होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इन दिनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आपने कोई भी मैसेज है वो छोटा हो, बड़ा हो, अहम हो, गैर अहम हो, उसे जिसे कहते हैं ना कई दफ़ा प्रूफ रीड करना है। बहुत दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आप मैसेज को सेंड कीजिएगा। और जो कोई भी नई कोई कोर्स होता है, कोई नई पढ़ाई होती है, कोई नया एडमिशन होता है, कोई नया सीखना होता है, उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद जैसे बहन भाइयों के तरफ ज़्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देना, उनकी बातों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना, लड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, इश्यूज़ बना देना, क्योंकि सिबलिंग इश्यूज़ दिखाई देते हैं इस दौर में आपके लिए, टॉरस लोगों के लिए, बहन भाइयों से के हवाले से। और आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये नहीं सोचना काम हो गया कि अब मैंने ख़त डाल दिया है डाक खाने में तो चला गया। नहीं, जब तक ख़त पहुंच नहीं जाता, काम मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक आपने रिलैक्स नहीं होना। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है ये हर हाल में हमेशा ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो ये आपका अपना रूलर है और उसके बाद ये आपके चौथे घर को रूल करता है, ज़ात और अपना घर और अपनी बुनियादें उनको रूल करता है। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड हो, कहीं भी हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और अब तो ये आपके बहुत क्लोज़ हो रहा है, और हो रहा है आपके सेकंड हाउस कैंसर, और जज्बातीपन थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है। आप अपनी ज़ात को लेकर जज्बाती हो सकते हैं, आप अपने मामलात को लेकर जज्बाती हो सकते हैं, और आपका जैसे होता है कि फाइनेंसेस, आपको फ़ील होगा कि मेरी वैल्यू मेरी जेब से मैयर होगी, यानी आप चीज़ों को अहमियत दे सकते हैं, या आपको लोग आपके इर्द गिर्द जो मौजूद हैं वो ज़ात की बजाय कि ज़ात के पास क्या है उसको ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। सो इस पर आपने अपनी ज़ात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पैसा और सेल्फ वर्थ, इसका कोई आपस में मिलना जुलना नहीं है। आज के दौर में ये दोनों आपस में मिल गई हैं चीज़ें, लेकिन हकीकतन इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद आपका जो कोई पुराना गलत फाइनेंशियल फ़ैसला होगा उसके बारे में आपको इस प्रॉब्लम आ सकती है। कोई पुराना कर्ज़दार, कोई पुराना शख्स इस तरह का आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और उसके बाद आपको इमोशनली ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। आपसे फ़ाइनेंशियल मदद हासिल करने के लिए आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है। और आप को दूसरी बात ये कि आप ओवर बिलिंग हो सकती है। आपको ₹1 की चीज़ का ₹10 आपको बिल आ जाए, 10 की जगह आपको ₹100 का बिल आ जाए। इसका आपने बार बार बिल चेक करने हैं, और आपने जो ऐसे जैसे शेयर मार्केट होती है, या करेंसी मार्केट होती है, या फॉरेक्स मार्केट होती है, उससे दूर रहने की कोशिश करनी है। और अपने आप को और अपनी काम को और अपनी ज़ात को आपने कमतर नहीं समझना, ख़ुद को अंडर वैल्यू नहीं करना, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आपके दिल में ये ख़्याल पैदा होगा, फ़ील करेंगे आप कि और अपने काम को उतनी अहमियत नहीं देंगे जितनी आपको देनी चाहिए।
اور آپ نے فائنینشیل ریڈ فلیگس کو اس دوران اگنور نہیں کرنا. بہت سارے فائنینشیل ریڈ فلیگس ہو سکتے ہیں نظر آئیں لوگوں کے بارے میں کہ یہ دھوکے باز ہے, آپ سنی انسنی کر دیں اور کوئی آپ کسی سے دھوکہ کھا لیں. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو گھر, اپنی فیملی جو پرچیزز ہوتی ہیں وہ آپ نے دھیان سے کرنی ہے, یا اگر آپ ڈیلے کر سکتے ہیں جب مرکری کا ریٹروگریڈ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنی جو پرچیزز ہیں گھر کی پراپرٹی کی انہیں 11 اگست تک 8 اگست تک ڈیلے کر سکتے ہیں تو کر دیں, لیکن یہ کہ جو یہ 24 دن ہیں ریٹروگریڈ کے, ان میں آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی کوئی کام نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیے گا. آپ ہائپر ایکٹیو ہو سکتے ہیں, ہائپر الرٹ ہو سکتے ہیں, آپ برن آؤٹ ہو سکتے ہیں, آپ زیادہ آپ کے دل اور دماغ میں الجھن میس اپ ہو سکتا ہے, آپ کی لائف دماغ کیوٹک دماغ ہو سکتا ہے اپنی سوچوں کی وجہ سے. سو کیپ یور تھنگس یور تھاٹس ویری کلیئر. اپنا لکی چارم اپنے ساتھ رکھیں, اپنا لکی اسٹون پہن کر رکھیں. سو اپنے آپ کو بالکل اس اسٹرانگ ہیوی ریٹروگریڈ سے اپنے آپ نے اس کو کامیابی سے گزارنا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے جو مرکری کا ریٹروگریشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. مرکری بالکل انکمفرٹیبل ہوتا ہے آپ کے گھر میں, اس کو بالکل یہاں پہ کیونکہ ایموشن جذبات اس کو سمجھ میں نہیں آتے, وہ تو لاجک ہے, وہ تو دماغ ہے, سوچ ہے, آپ دل ہیں, آپ فیلنگس ہیں. سو تھوڑا سا آپس میں آپ دونوں کی بنتی نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر وہ بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے اور یہیں پر وہ ریٹروگریڈ بھی ہو رہا ہے, اور اس ریٹروگریشن کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. اور یہ موسٹ انٹیمیٹ گھر ہوتا ہے, پہلا گھر, کیونکہ یہ خانہ ذات ہے. آپ کی شخصیت, آپ کی سوچ, آپ کا جو پرسنالٹی ہے, یہ وہ چیز ہے. اور سب سے زیادہ جیسے جو فیل کرنا ہوتا ہے نا مرکری ریٹروگریڈ کا, یہ وہ گھر جس میں یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے وہ کرتا ہے موسٹ انفلوئنسڈ. سو آپ موسٹ انفلوئنسڈ ہیں. پھر اس میں چڑھتا چاند بھی ہے, اور آپ کے اپنے گھر سے جوپیٹر نکل کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بھی چلا گیا. سو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یو. تو آپ کے لیے یہ جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے. اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیے. اور اس میں جب بھی مرکری کسی بھی گھر میں ریٹروگریڈ ہوتا ہے نا, جب بھی, چاہے وہ لیو میں ہو, چاہے وہ برگو میں ہو, چاہے وہ کہیں بھی ریٹروگریڈ ہو, تو جو وہ گھر ہوتا ہے نا اس کے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. سو مسلسل یہ جب تک یہ ریٹروگریڈ رہے گا, لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے, غلط باتیں پھیلاتے رہیں گے, آپ خود بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں. سو دس از بٹ ان یوزلی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کیا جائے گا, اور آپ کے لفظوں کو غلط معنی پہنائے جائیں گے. اور وہ ایک نقطے کا فرق نہیں ہوتا, تو دعا اور دغا صرف ایک نقطے کے فرق سے, ایک زیرو کے ڈفرینس سے کتنا وہ فرق پڑ جاتا ہے. سو ایسی کوئی کہانی ہے آپ کی, حالانکہ آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے, بڑی نیک نیتی سے بھی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے الٹا پڑ جائے گا. اس کے بعد جو آپ کو ان دنوں نہیں کرنے, وہ کوئی جو ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو ری برانڈ کرنے کی ضرورت نہیں, کہ جیسے آپ اپنے آپ کو نئے سرے سے لانچ کرتے ہیں, ری برانڈ کرتے ہیں, اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا. آپ نے جو یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں ان کو فائنل ورڈکٹ نہیں لینا. مس انڈرسٹینڈنگز ایک روٹین ہے, اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا, اس کو فائنل نہیں لینا کہ بس یہ ابھی اخیر ہو گئی. کچھ اخیر نہیں ہے, خاص طور پہ مس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے. اپنے آپ کو بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے بارے میں بار بار کلیئر کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس کو ضرورت ہوگی آپ کو سمجھنے کی وہ سمجھ لے گا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ انگزائٹی میں آ کے زیادہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں, نہیں ایسے نہیں ہے, نہیں ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں کرنا. اسٹے کام اینڈ اسٹے کول. کام اور کول رہ کر آپ نے سچویشن کو فیس کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ جیسے بہت کسی اہم معاملے کی کوئی پہلی میٹنگ ہوتی ہے, اس کو اوائڈ کیجیے. فرسٹ امپریشن ہو سکتا ہے کہ ان دنوں جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے, آپ کا فرسٹ امپریشن ہو سکتا ہے کہ وہ غلط پڑے لوگوں پر. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اینڈ آبویسلی آپ نے اپنی مشینری کا, پاسورڈ کا, اپنے ان سب چیزوں کا
خیال رکھنا ہے، کمیونیکیشن کا، ہر طرح کی کمیونیکیشن کا اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل بھی سکتی ہے، بلا وجہ مس انڈرسٹینڈنگس نہیں ہوتی، کبھی ہم تیزی میں کچھ غلط بول بھی جاتے ہیں جو مطلب نہیں ہوتا. میں نے کہا نا ایک نقطے کے فرق سے بات بہت بڑی سے بڑی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ دن احتیاط مانگتے ہیں، بی ویری کیئرفل اینڈ بی ویری کانفیڈنٹ. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. مرکری ریٹروگریڈ جو ہے ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. اٹ کین بی اے ویری پاورفل ہٹ مرکری ریٹروگریڈ، کیونکہ اس میں دیکھیں جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں ٹرانزٹ کر گیا، 12ویں گھر میں انکمفرٹیبل کنفیوزڈ مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور آپ کا اپنا رولر بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. سو آپ کے لیے، اور 9th ہاؤس میں جو نیپچون اور بیٹھے ہوئے ہیں سیٹرن، یعنی کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں بہت زیادہ کنٹراسٹ ہے، جیسے سیاہ اور سفید چل رہا ہے، جیسے ایک میٹھا اور کھارا دریا، کڑوا دریا، سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دونوں وائبس ہیں اس مرکری ریٹروگریڈ میں آپ کے لیے. تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کوئی جو جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت کیئرفل رہیے گا. آپ اس میں جیسے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، آپ چیزوں کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں، آپ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہوتا ہے اپنے لیفٹ جانا ہے تو آپ رائٹ چلے جاتے ہیں، اس طرح سے بنا سوچے سمجھے آپ کوئی بھی میجر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کی احتیاط کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا 13 سال بعد جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں آیا ہے. جوپیٹر ہے ایکسپینشن، آپ ہیں آگ، ایک شعلے کی طرح آپ کو آگے بڑھنا ہے. جیسے یہ آگ بھڑکتی بھی اوپر کی طرف جاتی، اور یہ ایرا ہوتا ہے، آپ اپنا ایک دور لانچ کرتے ہیں، یہ آپ کا دور شروع ہونے لگا. لیکن اس کے 12ویں گھر میں جو ہے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، تو ابھی کوشش کریں کہ آپ اپنی اس آگ کو انڈر کنٹرول رکھیں اور چیزوں کو بہت زیادہ اپنا لانچ نہ کریں چیزیں. وہ جو آپ کے اندر ایک ہے نا کہ اب میں نے یہ کر دینا، میں نے خود بخود یہ چیز آپ کے اندر آئے گی، وہ ایکسپینشن ہے نا. تو جب تک سن آپ کا اپنا سولر ایئر شروع نہیں ہو جاتا، جب تک سن آپ کے اپنے گھر میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ اپنا جوپیٹر ایرا جو ہے اسے لانچ نہ کریں. اور اپنے جو ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کوشش کریں آپ اپنے آئیڈیاز دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور خاص طور پہ ایسے آئیڈیاز جو بھی مکمل نہ ہوں. نامکمل چیزیں نہ دکھائیے گا، نہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ نے انگزائٹی سے بچنا ہے. آپ کو انگزائٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور لیو دوستوں کو جب انگزائٹی ہوتی ہے تو کوئی حد کی انگزائٹی ہو جاتی ہے. آپ نے اس سے ہر صورت اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے بعد امپلسو، جیسے اچانک اب کچھ بھی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ اچانک جاب چھوڑ دی، اچانک جاب جوائن کر لی، اچانک رشتہ توڑ دیا، اچانک رشتہ جوڑ لیا، اچانک بچنا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو ریٹروگریشن ہوتی ہے نا مرکری کی، یہ سب سے زیادہ آپ فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا رولر ہے، آپ بھی اور جیمنائی بھی، آپ دونوں کو یہ رول کرتا ہے. سو آپ اس کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. اور اب کے اس نے ہونا آپ کے 11ویں گھر. سو آپ اسے جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ شدت سے اس لیے محسوس کریں گے کیونکہ 11ویں گھر کے معاملات آپ کو بہت زیادہ اثر کرتے ہیں. 11ویں گھر کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو ہم بیت الامید کہتے ہیں. آپ کی ہوپس، آپ کی ایکسپیکٹیشنز، آپ کے دوست، آپ کی ٹیم، اور آپ کا جو بیسیکلی جو آپ کا ورلڈ ویو ہے وہ، اور دنیا میں آپ کا جو مقام ہے وہ، وہاں پر جب ریٹروگریشن آ جاتی ہے تو ان تمام معاملات میں آپ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کو جیسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فیل ہوگا کہ لوگ، ہو سکتا ہے پرانے دوست آپ کے ساتھ مطلب آپ لوگوں کو، دوستوں کو ملنے گئے اور دوستوں شکایتوں کا انبار لگا دیں،
آپ نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا، آپ کی یہ غلطی، آپ کی یہ غلطی، یعنی کہ شکایتیں جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑ جائیں دوستوں سے. اور اس کے ساتھ دوبارہ کچھ لوگ آپ سے ریکنیکٹ کریں، اور اس دفعہ جب وہ ریکنیکٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرانے دوستوں کا آپ سے ریکنیکٹ کرنا دکھائی دیتا ہے. آپ کو اس ریٹروگریشن میں جو نہیں کرنا چاہیے بیسیکلی، اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی نیا پروجیکٹ لانچ نہ کریں، کیونکہ بیت الامید ہے، سو وہاں پر اگر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے چیزیں آپ کی امیدوں کے مطابق نہ ہوں. اس کی کیئر کیجیے گا. پھر یہ کہ یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ اگر ہم سارے لوگ اکٹھے ہیں تو سب خوش ہیں. ہو سکتا ہے انڈر کرنٹ بہت اسٹرانگ ہو. جن لوگوں کو آپ نے دوست بنا کے اکٹھا کیا، ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو بھی، کسی گروپ کو، کسی دوستوں کے گروپ کو، کسی بھی گروپ کو آپ نے سپورٹ نہیں کرنا بنا اس کی انٹینشن کو اچھی طرح جج کیے. اول تو کوشش کریں جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے گروپ ایکٹیویٹیز سے آپ دور ہیں، لیکن اگر رہنا پڑے تو اسے چیک کریں بار بار. اور پھر کوئی جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ آپ کوئی چیز ڈکلیئر کر دیتے ہیں، سویپنگ ڈکلیریشن، کہ آئندہ سے ایسے کریں گے ہم. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا جب ہزاروں لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، اب آپ کی ریچ بھی بڑھ سکتی ہے ان دنوں. سو آپ نے کوئی سویپنگ ڈکلیریشن کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے، ایسے ایک دم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. اور خاص طور پہ پبلکلی تو بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سوشلی بھی کنٹرول کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوشلی ایکٹیو ہو جائیں اور لوگ آپ کا فائدہ اٹھا لیں. سوشل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آپ کے لیے تھوڑی سی وہ ہو سکتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں تھکا دینے والا کام. آپ کو لوگ زیادہ برڈنائز کر دیں گے. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہے یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے. ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ریٹروگریڈس آپ کے لیے، کیونکہ یہ ہو رہی ہے آپ کے 10ویں گھر میں. کینسر آپ کا 10واں گھر بنتا ہے، اور وہاں پہ جوپیٹر تھا. جوپیٹر نے ایگزٹ کر جانا ہے، وہاں سے آ جانا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، اور سن وہاں پر ہوگا اور مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا. سو مرکری کا آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہونا ہے کافی اسٹرانگ ہٹ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ پورا ایک سال آپ کریئر اور 10ویں گھر پر کام کرتے رہے، اور وہیں پر اب مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا تو شروع ہو گئی ایک طرح سے اس ساری جد و جہد کی جو آپ کرتے رہے ہیں یا جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اس کا اب شروع ہو گیا امتحان. اور یہ ہے کہ جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پر بہت ویزیبل ہیں اور ایک دم انویزیبل ہو جاتے، جیسے آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے، آپ ہیں لیکن لوگ آپ کی موجودگی کو اکنالج نہیں کر رہے. اس طرح آپ کو محسوس ہوگا. کاموں میں ان دنوں ڈیلیز آ سکتی ہیں. پاسٹ پروفیشنل غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. ماضی کے جو ریلیشن شپس تھے پروفیشنل وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اولڈ رول پلے کرنا پڑے، جو پہلے کبھی آپ جس طرح سے کام کرتے تھے اس طرح سے کوئی اولڈ رول آپ کو دوبارہ کرنا پڑے. کوئی اولڈ پروجیکٹ دوبارہ آپ کا ریسرفیس ہو جائے، آپ کو وہ کرنا پڑے. یعنی آپ جس بھی جگہ پر ہیں جو پہلے کبھی آپ نے رول پلے کیا تھا آپ کو وہ ری پلے کرنا پڑے. پھر اس کے بعد پرانے کلائنٹ، پرانے باس، پرانی کمپنی سے جاب کی آفر، جو پرانے لڑائی جھگڑے تھے وہ دوبارہ ابھر کر سامنے آ سکتی ہیں. اور آپ کو ان دنوں اگر آپ ریکنیکٹ کرتے ہیں اپنے پرانے کلائنٹ سے، پرانے باس سے، اور اپنے پرانے ان لوگوں سے جن سے آپ کو فائدہ ہوا، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈور کھلا ہوا ہے. لیکن اس میں اچانک جو ہے نا آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اپنے پرانے باسز سے رابطہ ضرور کیجیے، لیکن اچانک فیصلوں سے بچیے گا، کیونکہ 11ویں گھر میں جوپیٹر آ گیا ہے. وہ مطلب امپلسو انرجی ہے، فاسٹ اینڈ امپلسو انرجی. اور اپنے آپ کو ویزیبل کرے. ایسا لگتا ہے جسے آپ دکھائی نہیں دے رہے، لوگوں کو آپ نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد اس میں جو مرکری ریٹروگریڈ میں آپ کو نہیں کرنا، اس میں مین چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی میجر کریئر اناؤنسمنٹ نہیں کرنی. جو بھی کرنا ہے انڈر گراؤنڈ کریں. اور کوئی جیسے آپ ایک دم کام پورا ہونے سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کام رک جائے. اچانک آپ نے جاب یا کام نہیں چھوڑنا. اچانک جو بھی آپ کی زندگی ہے اس میں آپ نے کسی بھی چیز سے کوئٹ نہیں کرنا، کوشش کرتے رہنا، کیونکہ ابھی کوئٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے.
اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی چیز کو پرسنل نہیں لینا، بیکاز یہ ریٹروگریڈ 10ویں گھر میں، یہ پروفیشنل ہے. تو اگر آپ کو کوئی سمبولیکلی آپ کا کوئی کلائنٹ ہے یا آپ کا کوئی باس ہے یا آپ کا فادر ہے، وہ آپ کی ری اسیسمنٹ غلط کر دیتا ہے، تو اسے آپ نے پرسنل نہیں لینا. یہ پرسنل ریجیکشن نہیں ہے، دس از ناٹ پرسنل ریجیکشن، دس از جسٹ پرسنل پروفیشنل تھنگ. اس کو پروفیشنل آپ نے لینا ہے. یعنی فیڈ بیک کوئی بھی ہوتی ہے، رشتوں میں بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تم ایسے نہیں ایسے کر لو، تو دیٹ از جسٹ فار یور امپروومنٹ، نتھنگ ٹو ڈو ود یور پرسنل تھنگ. اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد آپ نے جو آپ نے گول سیٹنگ ضرور کرنی ہے اس دوران، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بہت میجر گول آپ سیٹ کریں اور وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے جو مرکری ریٹروگریڈ ہے، جو 28 to 9 جون سے لے کر تو 23 جولائی تک کا، جو یہ 24 جولائی تک کا جو یہ دن ہے، یہ 24 دن ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ امپیکٹ فل ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کا 9واں گھر ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریول کا، اور لانگ ڈسٹینس جو ہماری کمیونیکیشنز ہوتی ہیں اس کا. اگر یہاں پہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کوئی کانفرنٹیشن ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیجئے. 9ویں گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں، اور ڈبل چیک کیجئے، ہر ڈاکیومنٹ کو ڈبل چیک کیجئے. کسی بھی چیز کو آپ نے وہ پروف ریڈ کیے بغیر کئی بار پروف ریڈ کر کے پھر آگے فارورڈ کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے جیسے آپ کے زندگی میں کچھ پرانے لوگ، پرانے دوست شامل ہوتے ہیں، وہ آپ سے ایسے بات کریں گے، لوگ، آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، کہ جیسے چیزیں جو ہیں لاجک نہیں ہے، بس جذبات ہے. آپ نے جو بھی کیا، اب لوگ آپ کو سیلفش ہونے کا تانا دیں گے کہ آپ نے یہ بھی غلط کیا، آپ نے یہ بھی غلط کیا، آپ نے وہ بھی غلط کیا. جذباتی، حالانکہ آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، دیٹ واز رائٹ، پروفیشنلی رائٹ، لیکن لوگ جذبات پر آپ کو جیسے بلیک میل کریں گے. تو آپ نے اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لاجک کی بجائے فیلنگ پر ٹیسٹ کیا جائے گا، تاکہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا سکے، یا آپ کو کارنر کیا جا سکے، یا آپ کو کسی طرح سے لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور کوشش کریں ان دنوں میں آپ ٹریول نہ کریں. انٹرنیشنل ٹریول جو ہے اس میں آپ کے پیپر گم سکتے ہیں، مس پلیس ہو سکتے ہیں، ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اگر ٹریول کرنا ہی ہے تو چیک، ڈبل چیک، ٹرپل چیک. اس کے بعد اگر آپ کوئی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں یا کسی ایسی چیز پر، کریٹو چیز پر کام کر رہے ہیں، رائٹنگ پر کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو 23 جولائی کے بعد تک پوسٹ پون اگر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. پھر جو ہوتا ہے نا کمٹمنٹ، اس پر دھیان کیجیے گا. لوگوں سے جیسے آپ کمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ کمٹمنٹ مت کیجیے گا. پھر آ جاتا ہے سب سے اہم چیز کہ نہ آپ کسی کے عقیدے کو چھیڑیں اور نہ کسی کو اپنے عقیدے کو چھیڑنے دیں. اپنا بلیف سسٹم اس کو پروٹیکٹ کریں، اپنے خیالات دوسروں پہ نہ تھوپیں اور دوسروں کو اپنے اوپر نہ تھوپنے دیں. اس طرح سے اس مرکری ریٹروگریڈ کو آپ گزار لیجئے، کیونکہ اگلا ریٹروگریڈ جو ہے وہ اسکارپیو میں ہونا ہے اکتوبر میں. یہ تینوں 2026 کے ریٹروگریڈ جو تھے یہ ہوئے واٹر سائنس. سو ایموشنز اور ٹریگرز، اور یہ آپ کے لیے اسٹرانگ، کیونکہ فیلو واٹر سائن ہے اینڈ اگلا آپ کے اپنے گھر میں آ رہا ہے اکتوبر میں. تو بی کیئرفل اینڈ بی ایموشنلی اسٹرانگ. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ ایسی جگہ پر ہو رہا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیکاز دیٹ از ڈیپ انٹیمیٹ ہاؤس. یہاں پر شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں، 8واں گھر. یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں بندے کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، اس کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے قانونی معاملات ہوتے ہیں، اس کے اسپاؤس کی جائیداد ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور جو وہاں پر مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا
تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا میدان ہے جہاں پر مشکلات آ سکتی ہیں. قانون سے بچنے کی کوشش کیجیے، قانونی معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیسز سے بچنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی کیسز چل رہے ہیں تو ان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، انہیں تھوڑا احتیاط میں رکھیے گا. اور اس کے بعد پرانے قرض دار زندگی میں اپیئر ہو سکتے ہیں، جیسے پرانا کسی نے قرضہ دینا ہے آپ کا، یا آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، یا خام خواہ لوگ نیا حساب کتاب بنا کے لے آتے ہیں کہ جی آپ نے 10 سال پہلے میرے سے اتنے پیسے لیے تھے، آپ نے یہ قرضہ واپس کرنا ہے. اس طرح کی ہے. اس کے بعد پرانی محبت، کوئی اولڈ لو، کوئی اولڈ فلیم دوبارہ زندگی میں ریکنڈل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جس وقت مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے نا، ایٹ دا سیم ٹائم سیم ڈے، یہ ڈبل ٹرانزٹ جو ہے نا بہت ریئر ہوتی ہے کہ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے، اور مارس جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے. اور وہاں پر یورینس اور مارس ہیں جس پر ہم الگ سے بات کریں گے ابھی. اور ادھر جو ہے 8ویں گھر میں یہ مرکری ریٹروگریڈ ہو گئے، یعنی معاملات جو آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہیں وہ کافی زیادہ پارٹنرشپ، ریلیشن شپ، لیگل جتنے بھی تعلقات اور رشتے ہیں اس کے حوالے سے یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے، یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہے یہ کافی زیادہ اس کے لیے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ہفتے آپ کو میجر انویسٹمنٹ نہ کریں. ہوتا ہے نا کوئی میجر انویسٹمنٹ ڈیسیشن فائنل نہ کریں، اور فوری طور پہ تو بالکل نہ کریں. اور بعض دفعہ کچھ ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں پارٹنر کے ساتھ جو ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ بات کی تو یہ مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو اوائڈ کر دیجیے گا. اور پھر بعض دفعہ کمپنیوں کا آپس میں مرجر ہوتا ہے، کولیبریشنز ہوتی ہیں. اس دوران مرکری کا جو ریٹروگریشن کا ٹائم ہے 24 جولائی تک کا، 29 جون سے لے کے 24 جولائی تک کا، اس ٹائم پہ یہ مرجر، کولیبریشنز، ان پر سوچئے، فائنل فیصلہ مت کیجیے. اور پھر جو آپ کے ارد گرد لوگ، دنیا، معاملات، کریئر، جو بھی چیز ہے اس کے پاور ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیجیے، کیونکہ یہ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ آپ کے ارد گرد موجود پاور ڈائنامکس کو چینج کر رہا ہے. تو اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف. ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، بیکاز 7ویں گھر میں ہے، اور کنفیوزڈ، انکمفرٹیبل مرکری 7ویں گھر میں، ایموشنز، ریلیشن شپس وہاں پر، اور جتنی بھی رومانٹک، پروفیشنل آپ کی ریلیشن شپس ہیں وہاں پر یہ. اور ویسے بھی 7th ہاؤس جو ہوتا ہے نا یہ ہائیسٹ امپیکٹ والی پلیسمنٹ ہے. جہاں کچھ بھی 7ویں گھر میں ہوتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اب سن بھی ہے اور مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آپ کی زندگی پر پڑنے والا ہے. اور اس میں جیسے پاسٹ کی ریلیشن شپ زندگی میں واپس آ جائیں، ماضی کی محبت آپ کی زندگی میں لوٹ آئے، اور جو ابھی آن گوئنگ ریلیشن شپس ہیں اس میں کوئی کمپلیکیشن آ جائے. رسک ہے کمپلیکیشنز کا ریلیشن شپ میں، اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد کوئی بھی ایکسٹرا رسک لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں آپ ایکسٹرا رسک لیتے ہیں وہاں پر آپ پھنس جائیں گے. اور ڈاکیومنٹس خاص طور پر مس کمیونیکیشن، بات کا غلط مطلب لینا، خاص طور پر جو یہ ٹائم بنتا ہے نا جون کی بنتی ہے 28 تاریخ اور جولائی کی بنتی ہے 24، اس کے درمیان میں آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ 180 ڈگری پر گھوم سکتے ہیں، 360 ڈگری پر بھی گھوم سکتے ہیں، اور مس کمیونیکیشنز کی وجہ سے. اور آلموسٹ اگر آپ ایکسٹرا کیئر نہیں کرتے تو آلموسٹ گارنٹیڈ ہے کہ مس کمیونیکیشنز ہوں گی. سو بی کیئرفل، ایکسٹرا کیئر کیجیے. اور جو یہ دن ہے، جو یہ خاص طور پہ ریٹروگریڈ کے دن ہیں، اس میں کوئی جو لیگل پیپر ہے ریلیشن شپ کا وہ سائن نہ کریں تو بہتر ہے. اس میں سائننگ آف ریلیشن شپ ڈاکیومنٹس انلیس ان کی بہت زیادہ
کیئر نہ کی گئی ہو تب تک مت کیجیے گا. کوئی ریلیشن شپ میں الٹیمیٹم دینے کی ضرورت نہیں ہے. فائنل ہر چیز کو فلیکسیبل رکھیے جہاں تعلقات ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہے، جو ہمارے ذہن میں وہ اگلے بندے کو پتہ ہے، یا اس کو سمجھ آ گئی ہے، یا اس تک پیغام پہنچ گیا ہے. لیکن جب تک آپ اپنے پارٹنر کے کان میں خود بات نہیں پہنچا لیتے، کلیئر نہیں کر دیتے، تب تک یہ اسیوم مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے پیغام راستے میں کہیں زگ زیگ ہو جائے اور آپ کے پارٹنر تک آپ کا میسج پہنچے ہی نہ. اور کسی بھی قسم کا جو خدا نخواستہ سپریشن ہوتی ہے، کوئی ڈیورس ہوتی ہے، کوئی رشتے توڑنا ہوتا ہے، رشتے بنانا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس پیریڈ میں اوائڈ کر دیں. دیکھا جائے گا جب آگے ہوگا تو دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ جو ہے یہ کافی زیادہ سالڈ ہے. آپ نے 13 جون سے محسوس تو اس انرجی کو کرنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ یہ انرجی جو ہے یہ مرکری سلو تو ہو گیا تھا 13 جون کو، لیکن اس کو یہاں تک اب ریٹروگریشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی 28 کو، 28 تاریخ کو ہوگی. اور یہ ریٹروگریڈ جو پیریڈ ہے یہ چلے گا 24 جولائی تک، تقریباً 24 دن ہے. 24 دن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ الرٹ رہنے کے دن ہے. یہ دن آپ کے راز فاش بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی باتیں آؤٹ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا پاسورڈ چوری ہو سکتا ہے، کیونکہ 6ٹھے گھر میں یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے جہاں سن بھی ہے اور جو کینسر بنتا ہے، جذباتی پن جہاں بنتا ہے. سو آپ کے لیے ڈسرپشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا، 6ٹھا گھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری پریکٹیکل لائف ہے، یہ وہ مشینری ہے، ہمارا ڈیلی روٹین. وہ 6ٹھا گھر، اسے ہم پڑھتے ہیں، ہم جاب کو اس سے پڑھتے ہیں، ہم ہیلتھ کو اس سے پڑھتے ہیں. تو یہ انسان کا بڑا، جسے سمجھ لیجئے کہ بڑا ایک پریکٹیکل گھر ہوتا ہے جو ہمیں ڈیلی اس پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر مرکری انکمفرٹیبل کنفیوزڈ مرکری جب ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو بہت سارے پرابلمس ہو جائیں گے. ڈیوائس میل فنکشن شروع ہو جائے گا، جیسے وائرس آ جانا، میل فنکشننگ شروع ہو جانا، سارے اسکیجول کا میس اپ ہو جانا، سارے جیسے ہوتا ہے کوئی پروجیکٹ جو بالکل مکمل ہو گیا ہے وہ نئے سرے سے اس کو دوبارہ کرنا پڑ جائے، اس میں کوئی ایسا فالٹ نکلا ہے. اور اس کے بعد ہیلتھ کے ایسے ایشوز جو اسٹریس ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. اور ان میں آپ نے جو گٹ ہیلتھ ہے وہ، اور ENT، اس کے ہیلتھ ایشوز آپ کو آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جہاں آپ کام کرتے ہیں، جس بھی جگہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ ایموشنلی چارجڈ ہو سکتا ہے، الیکٹریفائی ہو سکتا ہے، ایسے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، ذرا سی بات جو ہے وہ ایک دم سے زلزلہ بن سکتی ہے. ان دنوں میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو لوگ ارد گرد آپ کے کولیگز ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈلی سینسٹیو ہوں گے، ان ایکسپیکٹڈلی کوئی اسٹیٹمنٹس دینا شروع ہو جائیں گے. جسٹ ڈونٹ لسن. اس کے بعد آپ نے کوئی نیا ہیلتھ، کوئی دوائی، کوئی نیا رجیم، کوئی نیا جیم، کوئی نیا ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایکسپیریمنٹ مت کیجیے گا. سم ٹائمز ہم کوئی لیپوسکشن ہو گئی یا کوئی آپریشن ہو گیا، اس کو اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں مرکری ریٹروگریڈ میں تو بہتر ہے. اور اپنے جو آپ کے سمٹمز ہیں نا، برن آؤٹ کے، تھکن کے، فٹیگ کے اور گٹ ہیلتھ کے، ان کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر بڑھ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے سڈن جاب چینج کو اوائڈ کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ سڈنلی کوئی جاب چینج نہ کریں اور اسی پہ چلیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو کمفرٹیبل اور کام ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں. اینڈ اس کے بعد فائنلی یہ کہ آپ اپنے آپ کو اوور اسکیجول کر سکتے ہیں، یعنی ایک اپنی پلیٹ میں بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں جو آپ کھا نہ سکیں. اس کو اوائڈ کیجیے گا. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے مرکری ریٹروگریڈ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، بیکاز جو یہ آ رہا ہے آپ کے 5ویں گھر میں. 5واں گھر جو ہوتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ گھر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی اولاد سے،
آپ کے ڈیلی جو آپ کے ڈیلی کے رسک کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی سپورٹس ہوتی ہے، آپ کے سوشل میڈیا ہوتا ہے، آپ کی بیسیکلی اولاد اینڈ یور کریٹیوٹی، وہاں پر یہ جو ہے نا ریٹروگریڈ آ رہا ہے. سو اس ریٹروگریڈ کو تھوڑا سا یہ کیونکہ آپ خود بھی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، سو یہ جب یہاں پر واٹر سائن، فیلو واٹر سائن جو کہ آپ سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے، سو یہ ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ماحول میں آپ جا رہے ہیں، جان جذباتی شارٹ سرکٹ ہے ہر طرف، اور ایموشنل ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کبھی پاسٹ کی کوئی لو سٹوری تھی، پاسٹ کا کوئی رومانس تھا، پاسٹ کی کوئی یادیں تھیں لو کی، وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آتی نظر آتی ہیں. پاسٹ لو سٹوری دوبارہ پریزنٹ میں ہو بھی سکتی ہے، اسے ملتے جلتے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر وہی شخص دوبارہ زندگی میں آ سکتا ہے. کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. اور یہ جو اس کے بعد آپ کے کوئی جیسے ہوتا ہے نا کوئی کام جو آپ کو لگ رہا تھا کمپلیٹ ہو گیا، کوئی کریٹو پروجیکٹ، کوئی پینٹنگ آپ نے بنائی کمپلیٹ کر دی اور اس میں پانی گر گیا، یہ کام معاملات بھی ہو سکتے ہیں. سو اس پر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو جذبات ہیں نا وہ گہرے ہیں، ہر چیز گہرائی میں جا رہی ہے، سمندر کی تہہ میں جا رہی ہے. تو دھیان رکھنا ہے آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ یا ینگر لوگوں کے ساتھ بڑی احتیاط سے بات کرنی ہے، کیونکہ ایموشنل بچے تو ایموشنل ہوتے ہیں، تو بہت احتیاط سے آپ نے بات کرنی ہے. اور پھر نئی چیزوں کو سٹارٹ کرنے کی بجائے پرانی چیزوں کو ریفریش کیجئے، ریوزٹ کیجئے، ان کو دوبارہ کرنے کی کوشش کیجئے. پھر کوئی بھی نیا پروجیکٹ خاص طور پہ کریٹیو، اس کے لانچ نہ کریں، اسے پریپیئر کریں، کیونکہ اس ٹائم میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. پھر رومانٹک جیسے میں نے کہا نا لو سٹوری، تو کوئی لو سٹوری، نئی لو سٹوری کو جسے کہتے ہیں سوچنا ہے، بھی اسٹارٹ نہیں کرنا، ڈیسیشن نہیں لینا، ہیسٹی ڈیسیشن، فوری ڈیسیشن رومانٹک نہیں لینا. پھر آپ کو ایموشنل بلاکس ہو سکتے ہیں، آپ ایموشنلی اپنے آپ کو بلاک محسوس کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا آپ نے، ڈونٹ بلاک یور سیلف ایموشنلی. کہیں پانی جیسے ہوتا ہے نا ساکن نہیں ہونا چاہیے، کہیں اپنی بات کہیں، بولتے رہیں، خاموش نہ ہو، کولڈ وار نہ کریں. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی پرانی محبت آپ کی زندگی میں داخل ہو اور آپ اسے اوور رومانٹیسائز کر لیں، آپ سوچیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا بندہ اور بس سب کچھ. ایسا نہیں ہے، اوور رومانٹیسائز نہیں کرنا، اور خاص طور پہ واپس آنے والے کو، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ مرکری ریٹروگریڈ میں چلنے والی لو سٹوریز جو ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سکم ضرور ہوتی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. اور پھر یہ کہ اپنے کریٹو پروجیکٹس کو آپ نے شیئر نہیں کرنا، چھپا کے رکھنا ہے. آپ چوری ہو سکتی ہیں، آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹیز چوری ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ دھیان رکھیے گا. اور اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیے گا اور ان کی باتوں کو غور سے سنیے گا. دوستو یہ تھا مرکری ریٹروگریڈ سے زندگی. پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.